إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحبك يا سيدي یا خاتم النبیین دشمن احمد بے شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے ظالم و محبوب کا تھا حق یہی کہ محبت کے بدلے عداوت کیجئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا خالق کائنات جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اس کی حضور حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اللہ جل وعلا ایسے شرف ایسی عزتیں ہمیں زندگی کے آخری لمحات تک نصیب فرمائی قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر جاری ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات کی تفسیر جاری ہے اللہ جل وعلا ہمیں سمجھنے عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے پہلی آیات میں مخلص مومنین کا ذکر اس کے بعد واضح اور صاف اور کھلے کافروں کا ذکر اس کے بعد 13 آیات چھپے کافروں کے متعلق اور چھپے کافروں یعنی منافقین کے متعلق اللہ جل وعلا نے 13 آیات کریمہ نازل فرمائیں جن میں ان کی خباثتوں ان کی قباحتوں ان کے برے احوال کو بیان فرمایا جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا گیا تھا اور اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی جو اسلام ترقی کرتا تھا تو ان کی بیماری بڑھتی تھی اور ان کا یہ مرض بڑھتا تھا یعنی اسلام کا بڑھنا ان کے کفر ان کے مرض کے بڑھنے کا سبب تھا اور صحابہ کے ایمان کے بڑھنے کا سبب تھا وہی آیات جو صحابہ کے ایمان کو قوی کرتی اور صحابہ کے آیات صحابہ کے ایمان کو بڑھاتی وہی آیات منافقین کے مرض کو بڑھاتی مالک جو چاہے وہ کرتا ہے ایک ہی آیت ہے ایک کے ایمان کی ترقی کا سبب بن رہی ہے ایک کے مرض کی ترقی کا سبب بن رہی ہے ایک کے کفر کے بڑھنے کا سبب بن رہی ہے
احکام نازل ہوتے، پہلے 5 تھے، اب 5 اور نازل ہو گئے ہیں، اس کی تکلیف دی گئی ہے، ان کا مرض بڑھا۔ پھر انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہم جو سازشیں کر رہے ہیں چھپ کر، ظاہر اسلام کر رہے ہیں اور جڑیں اسلام اور مسلمانوں کی کاٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، وہ تو بڑھ رہا ہے، ہماری شرارتوں سے بھی نہیں رک رہا، ہماری سازشوں چھپ کر جو ہماری پالیسی ہے اس سے بھی نہیں، اور جو ہم نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے اس حوالے سے جو ہم منافقت کر رہی ہیں، پھر بھی صحابہ نہیں رک رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور اسلام بڑھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بندہ اتنی کوشش کر کے ناکام ہو تو اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا دشمن بڑھ رہا ہے تو ظاہر اسے سکون کیسے ہوگا، اس کے اندر کی بیماری بڑھے گی، کامیاب ہوگا تو بیماری اس کی رکے گا۔ تو جب وہ کہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ رکے نہیں، تھمے نہیں، تو پھر وہ سبب بنتا ہے خصم اور دشمن کی بیماری کے بڑھنے کا۔ تو اس طرح منافقین کی یہ بیماری بڑھتی رہی اور یہ بیماری انتہا کو پہنچ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اور بڑھا دی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کہ دل میں کفر ہے، زبان پہ ایمان لائے ہوئے ہیں اور اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بدترین جھوٹ عقیدے کا جھوٹ ہوتا ہے جو یہ منافقین بولا کرتے تھے۔ تو اللہ فرمائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کی بیماری جب انتہا کو پہنچ چکی، تو جب بیماری انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے اور کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے، الٹ ہو جاتا ہے، حواس خراب ہو جاتی ہیں۔ سیب تو میٹھا ہی ہوتا ہے، موسمی بھی میٹھی ہوتی ہے، پھیکی ہوتی ہے، کڑوی شاید کم ہی دیکھی ہو، شاید بھی میٹھا ہے، لیکن جب وہ اپنی زبان پہ رکھتا ہے تو کہتا ہے کڑوا ہے، حالانکہ شاید تو کڑوا نہیں ہے، لیکن اس کا حواس خراب ہو گیا، اس کے حواس خراب ہو گئے۔ اب میٹھی چیز بھی اس کے کان میں جائے تو اسے کڑوی لگتی ہے، اور ایسا کڑوی چیز اسے میٹھی لگتی ہے، اور بری چیز اسے اچھی لگتی ہے، اور اچھی چیز اسے بری لگتی ہے، یعنی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ چیز خراب نہیں ہے، چیز صحیح ہے۔ تو جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی بیماری منافقین کی انتہا تک پہنچی، تو جب انتہا تک پہنچ گئی تو پھر نیک و بد میں وہ تمیز بھی نہ کر سکے، اچھے برے کا فرق جاتا رہا کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، تو ہم اس میں فرق کر سکیں، نہیں، بلکہ ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں، ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں۔ جیسے حکیم بیماروں کی بیماریوں کے ساتھ ان کی علامات بتاتے ہیں، صرف بیماری نہیں بتاتے، بیماری کی علامات بھی بتاتے ہیں۔ اس طرح اس مرض کی یہاں بھی نشانیاں اللہ پاک نے بتائیں اور علامات بتا دی۔ جیسے حکیم بیماروں کی جو بیماریاں ان کی علامات بھی بتاتا ہے، ایسے اللہ جل وعلا نے ان کی جو بیماری ہے اس کی علامات بھی بتائیں اور احوال بیان کر دیے۔ گویا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور اس کی اگلی جو آیات ہیں، گویا کہ یہ آیت نتیجہ ہے ان کی اس بیماری کا جو انتہا کو پہنچی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر غلط صحیح میں فرق نہیں کر پاتا، اور میٹھی بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو اسی طرح جب وہ اتنے سخت بیمار ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کی یہ حالت ہوئی، ان کی یہ نشانیاں بتائی گئیں۔ اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ ان کے حواس بگڑ گئے تھے، ان کے حواس خراب ہو گئے تھے،
نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھنے لگے تو یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ اب انہیں نیک کو بد لگتا تھا، نیک برا لگتا تھا، اور برا انہیں اچھا لگتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو اللہ بات اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب انہیں کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں خرابی نہ کرو، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے قالو ہم تو فسادی نہیں، ہم تو مصلح ہیں، انما نحن مصلحون۔ دیکھو نا اپنے فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں، کتنے بیمار ہوئے، اللہ پاک بچائے۔ اتنی بیماری ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں، اللہ پاک کہتا ہے فسادی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم فسادی نہیں، ہم مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی تو مومن ہیں، ہم ہی تو خیر خواہ ہیں، ہم ہی تو سنوارنے والے ہیں۔ صحابہ تو جھوٹی، وہ اسلام تو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار وہی فسادی ہیں، انہم المفسدون، لیکن ایسے فسادی ہیں کہ انہیں فساد کا بھی شعور نہیں ہے، ولکن لا یشعرون، یہ اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ان کے حواس اتنے بگڑے کہ انہوں نے اپنے فساد کو بھی اصلاح کہا۔ یعنی یہ اس جو پچھلی آیت ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ منافقین کی بد عقیدیاں اور بکواس اور برے اعمال کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، اور اب ان کے برے معاملے کا ذکر کر رہا ہے کہ ان کے معاملات بھی برے ہیں، یعنی دل ان کے بیمار، زبانیں ان کی جھوٹی اور عبادتیں ان کی غلط، اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں۔ چونکہ پہلے عبادات کا ذکر کیا، عبادات معاملات سے پہلے ہی ہوتی ہیں، معاملات بعد میں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے پہلے عبادات کا ذکر کیا پھر معاملات کا ذکر کیا۔ یعنی یوں سمجھو کہ جن اعمال کا تعلق رب سے ہے اسے عبادت کہتے ہیں، اور وہ عبادات کہلاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، انہیں عبادات کہتے ہیں۔ اور جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، یعنی جن اعمال کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے انہیں معاملات کہتے ہیں۔ منافقین میں دونوں قسم کی خرابی تھی، اور دونوں قسم کی منافقین کی برائی تھی کہ وہ عبادات کے حوالے سے بھی فسادی تھے، ان کے یہ حالات بگڑے ہوئے تھے، ان کے اعمال خراب تھے، اور معاملات کے حوالے سے بھی وہ فسادی تھے، ان کے معاملات بھی خراب تھے۔ تو اللہ جل وعلا نے پہلے عبادات کا ذکر کیا کہ وہ بھی ان کی خراب، پھر اللہ پاک نے اب ان کے معاملات کا ذکر کیا کہ ان کے معاملات کیسے ہیں، کہ اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی عبادات بھی خراب اور ان کے معاملات بھی خراب۔ اب دیکھو خالق کائنات جل وعلا کا انداز دیکھو، اللہ پاک کیا فرماتا ہے انہیں جواب دیتے ہوئے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے یہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اب آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے، عقل سے جس چیز کا ادراک کیا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں۔ اور دوسرا آنکھ سے، کانوں سے، یہ ہاتھ سے، حواس سے جو چیز کا ادراک ہوتا ہے اسے شعور بولتے ہیں۔ شعور یعنی آپ آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں تو اس سے بھی آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، آپ کانوں سے سن رہی ہیں تو یہ آپ کے حواس کام کر رہی ہیں،
آپ حق سن رہے ہیں اور حق کہ آپ کو پہچان بھی ہو رہی ہے. جو ڈنگر ہیں، جو جانور ہیں،